کہنے کہ فزیکل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لفظ موجود ہے اسرا بعبدہ. کیا لفظ موجود ہے؟ بولیے اسرا بعبدہ. کہنے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کو معراج ہوئی ہے. میں نے کہا یہ لفظ موجود ہے اسرا، اور اسرا جو ہے وہ فزیکل طور پر، جیسا ابھی آپ رات کو چل کر آئے نا، اس طرح دن میں آپ دن کے اجالے میں آپ اپنے کاروبار میں جائیں گے، تو جو دن کے اجالے میں آپ چل کے جائیں گے نا، اس کو اسرا نہیں کہتے. فزیکل وہ بھی ہے، فزیکل یہ بھی ہے، لیکن رات اس کے ساتھ رات کا کنیکشن ہے. ایسا فزیکل چلنا، معمول کے اعتبار سے چلنا، لیکن چلنا رات کو، تو ایسے معمول فزیکل طور پر چلنا لیکن ہے چلنا رات کو، اس پورے پروسیس کو کہا جاتا ہے اسرا. مانا کہ ماضی کا صیغہ لیکن مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے گئی بعبدہ، اپنے بندے کو. یہاں دو چیزیں، ایک تو اسرا رات کو فزیکل چلنے کے معنی میں آتا ہے، صرف سول اور روح اور ڈریم اور خواب کے معنی میں نہیں، بلکہ بدن کے ساتھ جاگتے ہوئے ہوش میں. اور دوسرا ہے بعبدہ. عبد جو ہے وہ روح اور بدن دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہتے، روح اور بدن کے مجموعے. ٹھیک ہے، کہتے آؤ جی ہم ذرا لغت کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں عربی ڈکشنری میں کہ اسرا کا معنی رات کو چلنے کے لیے آتا ہے. میں نے کہا غامدی صاحب اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ پرویز صاحب اس مسئلے کو چھوڑ دیں کہ اسرا کا لفظ اب آپ عربی ڈکشنری سے حل کریں گے. اسرا کا لفظ قرآن نے خود حل کیا ہے. آئیے سورہ شعراء میں، یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، سبحان اللہ اسرا. آئیے سورہ شعراء میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 52. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مکان میں رات کو سو رہے ہیں، اور آپ کی امت کے جو لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں. فرعون نے راتوں رات اپنا لشکر تیار کیا، اور اس نے راتوں رات حضرت موسیٰ پر حملہ کرنے کا سوچا. ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. ادھر اللہ فرما رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اس سے پہلے کہ فرعون اپنے لشکر تلوار گھوڑے بھالے لے کر موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر حملہ کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ رات کو اپنے گھروں میں سو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت. تو اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اسرے بعبادی، کہ رات ہی رات میرے بندوں کو لے کر نکل. اب آپ دیکھیں اسرا کا معنی ڈکشنری کی کیا ضرورت ہے. 15ویں پارے میں جو اسرا آیا ہے وہی حضرت موسیٰ کے لیے امر کا صیغہ اسرے، دونوں کا مادہ اشتقاق ہے. وہاں کیا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اے موسیٰ تم سوئے رہو، تمہاری امت سوئی رہے، بس اپنی روحوں کے ساتھ نکل جاؤ، صرف روحیں نکل جائیں بدن اندر رہ جائے؟ نہیں، ہر بندہ یہ ترجمہ کرے گا وہاں پر کہ اے موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ راتوں رات اٹھو اور پیدل چلو اور نکلو اپنی بستیوں سے، پیچھے فرعون آیا ہے. تو لہذا جس طرح سورہ شعراء میں اسرے کا معنی فزیکل رات کے چلنے کے معنی میں ہے، اسی طرح متعین ہو گیا اسرا بعبدہ، اللہ فزیکل طور پر محبوب کو بدن کے ساتھ لے گیا. قرآن نے مسئلہ حل کر دیا جی.